بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے معاملات میں اس کا زیادہ الجھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے میڈیا نے بھی اور جنرلی جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم بات چیت کرنے سے بھی تھوڑا سا کترا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں کراس دی بارڈر۔ سب سے پہلے تو چاند پہ لینڈ کیے، بہت انہوں نے اس پر شادیانے بجانے چاہیے ابھی۔ اس کے امیڈیٹلی بعد انہوں نے G20 جو کانفرنس ہوئی ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ اس کانفرنس کے نتیجے میں بھارت تقریباً دنیا کو مسخر کر چکا ہے اور پاکستان تو ایک راستے کا ایک پتھر ہے جس کو کسی وقت بھی ہٹایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد یہ جو انتناگ والا واقعہ ہوا ہے جس میں بھارت کے 3 افسر مارے گئے ہیں، وہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل کئی طریقے سے ہے۔ نمبر 1 تو جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ بھارت کا خیال تھا کہ ان کا ٹوٹل کنٹرول ہے، اور کسی حد تک تھا بھی ان کا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو کشمیری مجاہدین ہیں ان کی سرگرمیاں کچھ تھوڑی مان پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور اچانک یہ واقعہ کا ہو جانا، تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں، اور تیسرا کہ 3 افسر ان کے جو مارے گئے ہیں، جوان ان کے جو ہیں وہ اس میں بچے رہے، تو یہ تینوں جب آپ ملا کے دیکھتے ہیں تو کافی تشویش تو الگ ایک چیز ہے، لیکن شک شبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں ایسے علاقے میں جہاں میں بھارت سمجھتا تھا کہ مکمل کنٹرول ہے، اور ایسے وقت میں جب مجاہدین کی سرگرمیاں اس حد تک مان تھی، شاید موسم کے انتظار میں ہے کہ موسم جب برف ٹھنڈا ہو زیادہ کام کریں وہ، تو یہ کیوں ہوا اچانک؟ آپ تینوں واقعات کو جب ملا کر دیکھتے ہیں تو اگلا جو الیکشن ہے بھارت کا وہ آپ کے سامنے نظر آتا ہے آپ کو۔ پچھلے الیکشن میں بھی پلوامہ ہوا، اور بھارت خود اس کو پلوامہ 2 قرار دے رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ تشویش بڑھ جانی چاہیے جس طرح پلوامہ کو انہوں نے ایک اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بھارت کے خود بڑے بڑے جو سیاسی رہنما ہیں جو BJP سے اختلاف رکھتے ہیں، انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے اور اس کا فائدہ اٹھایا گیا ہے، اور یہی مودی صاحب نے کیا۔ اس کے بعد جو کچھ پاکستان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لوگ تیار بھی تھے، ان کا جواب بھی منہ توڑ دیا گیا۔ لیکن اب اس وقت اس واقعے کا ہو جانا، جب بھارت اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور G20 کانفرنس انہوں نے منعقد کر لی ہے اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے پاس آ گئے ہیں، اب موقع یہ ہے کہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ کی جائے کہ جو ان کے راستے کا پتھر ہے اس کو ایک اور ٹھوکر لگائی جائے۔ تو میں تو اس کو اس لیے تشویشناک قرار دے رہا ہوں کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے مبصرین ہیں ان کو اس پہ نظر بھی رکھنی چاہیے، اور کم از کم میں تو روٹین کے حساب سے اس کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اس لیے مجھے تشویش ہے کہ خدا خواستہ بھارت یہ سمجھ کر کہ پاکستان کے چونکہ اندرونی حالات اس وقت جو ہیں وہ ہیں، معاشی طور پر اتنے ہم مضبوط نہیں ہیں، اور اب کوشش جاری ہے، اللہ کرے کامیاب ہو جائے، ساتھ ہی سیاسی طور پر بھی کوئی معاملات پوری طرح سیٹل نہیں ہیں۔ اس وجہ سے بھارت کا خیال یہ ہے کہ ایسے وقت میں شاید جو پاکستان کی سرحدوں کے نگہبان ہیں یا پاکستان سیکیورٹی جن کا ذمہ داری ہے، وہ شاید اپنے کام میں ڈھیلے پڑے ہوں گے۔ تو یہ وہ موقع ہے جو وہ اسٹرائک کر سکتا ہے، اور اس موقع کی تلاش اس کو رہتی ہے ہمیشہ سے۔ اور پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، مجھے پورے یقین ہے، اور جو اطلاعات ہیں وہ اس سلسلے میں پوری طریقے سے تیار بھی ہیں، اور ان کی اپنی جو سوچ ہے وہ بھی یہی ہے کہ شاید بھارت اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، اس کو سیاسی ایک جو ہے نا وہ اپنے لیے ایک شعبہ بنائے اس کو، اس لیے وہ تیار بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے کچھ عرصے سے 3 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کشمیر میں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کشمیر میں ایکٹیو رہے ہیں 70-80 کی دہائی میں، ان کو چن چن کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پچھلے خیال ایک ہفتہ پہلے راولہ کوٹ کی مسجد میں صبح فجر کی نماز کے بعد ایک اور ابو القاسم جن کا نیت تھی ان کو شہید کیا گیا، اور مسجد کے اندر شہید کیا گیا۔ تو یہ بھی آپ اس میں نظر میں رکھیے کہ بھارت اپنے آپ کو اب اس کا اتنا مضبوط سمجھ رہا ہے، جس سے کہ اسرائیل نے اولمپک کے فوراً بعد جو وہاں پہ ہوا، انہوں نے ان کے جن لوگوں نے بھی کیا بطور اسرائیل کے، ان کو چن چن کے ٹارگٹ کیا تھا۔ تو بھارت یہ بھی اپنے لیے ایک بہت بڑا چورن بیچ رہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو چن چن کے مار رہے ہیں، پاکستان میں مار رہے ہیں۔ تو اس طرف بھی نگاہ رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔
لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ بھارت کو اس موقع کا فائدہ اٹھانے دیا جائے، اور مودی صاحب جو پہلے انڈیا کو تھا، اب اس کو بھارت بنانے پر، اس کو پھر اکھنڈ بھارت بنانے پر، اکھنڈ بھارت کا نقشہ بھی انہوں نے ایک جاری کیا ہے، جو خیال میں بنگلہ دیش میں بڑا زور احتجاج کیا ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے فورن آفس نے بھی آج کہیں جا کر ان کو ہوش آئی ہے، انہوں نے بات کی ہے اس کو کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے نقشہ یہ۔ تو بھارت کی جو اوور آل اپروچ ہے، جس کے بارے میں بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ایک علاقائی طاقت آلریڈی تصور کرتا ہے، خیال یہ ہے کہ بہت سارے خطے کے دوسرے علاقے بھی اس کے ذہن میں ہونے چاہیے، یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور فائنلی بھی یہ بات بھولیے آپ، میں بار بار اس کا ذکر کیوں کرتا ہوں کہ برہمن زائنزم ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ ہندوؤں کا، جنہوں نے اپنی ہی قوم کو 4 مختلف طبقات میں تقسیم کر کے، ان کا خیال یہ ہے کہ برہمن کے علاوہ باقی جو بھی ان کے ذاتیں ہیں، ان کا کام صرف برہمنوں کی حکم بجاوری ہے اور ان کے کہنے کے مطابق کام کرنا ہے۔ تو وہاں انسانی جان کی قیمت نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک اپنے سوسائٹی کے حصے کو صرف اس لیے مختص کیا ہوا ہے کہ ان کا کام صرف تنخواہ لینا ہے اور اپنے آپ کو مروا دینا ہے۔ اس سلسلے میں جو میرے دوست یہ بات کہتے ہیں کہ بھارت ایسا نہیں کر سکتا، یہ بھارت کے لیے اپنے 3 یا 30 یا 40 جوان یا بندے مروا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ان کے ایک اور مائنڈ سیٹ کا حصہ ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ تو اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے، اور ہمیں اس پہ چوکس بھی رہنا چاہیے۔ بحیثیت قوم ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا جو سامنا ہے وہ ایک ایکسٹریم مائنڈ سیٹ ہے، برہمن زائنزم جس کے ساتھ ہے، جس کے لیے پاکستان کا وجود ایک بہت بڑا ان کے لیے خطرہ ہے، اس کو ختم کرنے کی در پہ رہے ہیں اور رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کا جو سوچ ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور کیسے سوچتے ہیں۔ بحیثیت قوم ہمیں اس چیز پہ بڑا واضح ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔